اب کچھ الفاظ ایسے ہیں وہ میں استعمال نہیں کرنا چاہتا. اگر یہ باہر کے معاشرے میں یہاں تک کہ اگر گندی سے گندی اگر کوئی عادت کہیں کہ لواطت جسے کہتے ہیں تو وہ ان کے اندر بھی بے شمار ہو رہی تھی. تو کوئی مجھے ایک ایسی چیز نہیں ملی کہ جو باہر والوں میں برائی ہو اور ان کے اندر نہ ہو. یہ ایک بہت بڑی وجہ تھی میرے سوچنے کی کہ اگر سارا کچھ سیم ہے تو ہم یہ جو معاشرے کی نفرت کی زد میں آئے رہتے ہیں ہر جگہ پہ, کیونکہ ہم نے بڑی مخالفتیں اور بڑی نفرتیں دوسرے معاشرے کی دیکھی. تو وہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا میں کہ اگر سارا کچھ ہے ہی سیم ہے, یہ بھی ان کی طرح کے ہیں وہ بھی ان کی طرح کے ہیں, تو ہم یہ نفرت کیوں لوگوں کی مول لے رہے ہیں, کس وجہ سے, کیا اس کا کوئی ریزن کیا ہوگا کہ اتنی جو بھی ہمارے ساتھ اگر ہمیں کوئی تکلیفیں اگر باہر سے ملتی ہیں تو اس پہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے جی یہ آپ قربانی دے رہے ہیں, آپ صبر کریں, آپ دعائیں کریں. تو یہ سارا کچھ یہ صبر ہم کر کس وجہ سے رہے تھے, کوئی مطلب کوئی چینج ہو نا, کچھ بھی نہیں تھا, کوئی چینج نہیں ہے, آج بھی نہیں ہے چینج. پھر ایک ان کا جو پھر عمر بڑھتی گئی جو چیزیں فیل ہوئی ہیں وہ یہ تھی کہ آپ ایک 2-3 ہزار آبادی کے ایک حلقے کے اوپر ایک انسان کو بنا دیتے ہیں صدر, اور ان سب کے کردار کا جو ہے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے یہ وہ اس صدر کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں آپ, کہ وہ یہ اب ڈیسائیڈ کرے گا اور وہ یہ سرٹیفکیٹ دے گا. وہ سرٹیفکیٹ کہاں دے گا کہ اگر آپ کا کہیں رشتہ ہونا ہے, اگر آپ کوئی بیرون ملک چلے گئے یا یا کوئی لین دین کا بھی معاملہ ہے جماعت کے اندر آپ کا یا کچھ بھی ہے, تو اس صدر سے کوئی پوچھے گا کہ یہ بندہ کیسا ہے. اب یہ اس کی سوادید ہے, وہ آپ کو کوئی اچھا انسان بتا دے, وہ آپ کو جو اس کا دل کرے وہ بتا دے, کیونکہ آپ کے کریکٹر کا سرٹیفکیٹ اس صدر نے دینا ہے اور اسی کی بات ہی ہر جگہ مانی جانی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو زندگی میں سب سے ضروری یہ کرنا ہے کہ ساری چیزیں چھوڑ کے آپ پہلے اس صدر کو اچھی طرح سے خوش رکھیں, اور اس کے سامنے آپ اچھے نہ بھی ہوں تو اس کے سامنے آپ اچھے بنیں, اس کو لگے کہ آپ اچھے ہیں. تو یہ ضروری ہے آپ کی زندگی میں سب سے پہلے تو یہ اس کلٹ کے اندر. اور اس صدر کی کوئی ایسا کوئی حد طے نہیں کی گئی ہے کہ وہ کیسے کوالیفائڈ کرتا ہے کہ وہ اتنے یہ 2-3 ہزار لوگوں کے کریکٹر کے سرٹیفکیٹ دے گا. وہ کہاں سے پڑا ہوا ہے, وہ کس طرح کوالیفائڈ کرتا ہے کہ یہ 4-5 ہزار لوگوں کا جو ہے شرافت یا اس کی بدکاری اس نے طے کرنی ہے اور اس نے وہ سرٹیفکیٹ دینا کہ یہ بندہ کیسا ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ کوالیفائڈ کیسے کرتا ہے. وہ کوئی کریانے والا بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی ٹھیکیدار بھی ہو سکتا ہے, وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے وہ کوئی ایک انسان ہو سکتا ہے, لیکن وہ بعد میں پتہ چلا جی کہ وہ خلیفہ صاحب کی مرضی ہے کہ وہ جس کو مرضی صدر بنا دیں. اب پھر وہ صدر کی مرضی ہے کہ وہ آپ کا کریکٹر لوگوں کو کیا بتاتا ہے, یہ ساری کی ساری اس کے ہاتھ میں. یہ ایک چیز میرے لیے بڑی حیران کن ہے اور عجیب ہے میرے لیے کہ آپ کا کریکٹر آپ سے کوئی نہ پوچھے, آپ سے کوئی بات نہ کرے, صرف اس صدر سے کوئی پوچھے اور اس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کے بارے میں کیا بتاتا ہے کسی کو اس دنیا میں. وہ کریکٹر کا سرٹیفکیٹ اس نے دینا ہے. پھر یہاں تک کہ اگر باہر کا موازنہ کیا, کیونکہ یہ اندرون احمدیوں کے اندر جو باتیں ہوتی تھیں وہ اس طرح کی ہوتی تھیں کہ مولوی مدرسوں میں یہ کرتے ہیں, مدرسوں میں وہاں کرتے ہیں, فلان کرتے ہیں, ڈمکان کرتے ہیں. یہاں میرے محلے میں ہی ایک مربی صاحب ہوتے تھے اس وقت, اب وہ دنیا پہ نہیں ہے میرے خیال سے. تو وہ گھر میں بچوں کو یسر القرآن پڑھاتے تھے اور وہ حکمت بھی کرتے تھے. انہوں نے اپنا جو گھر کی بیٹھک تھی اس کا دروازہ باہر سڑک پہ کھلتا تھا, اس میں انہوں نے حکمت کی دکان رکھی ہوئی. تو وہ میں نے خود بھی اپنے ساتھ بھی دیکھا, وہ ان مربی صاحب کا کچھ اس طرح کی حرکتیں تھیں کہ وہ لگا, مجھے بھی بعد میں محسوس ہوا. تو لیکن ہوا یہ کہ وہ یسر القرآن پڑھانے والے بچوں کے ساتھ ہی بدکاری کرتے ہوئے وہ پکڑے گئے وہاں پہ. تو یہاں یہ بات بتانے کا مطلب ہے کہ کوئی ایک, میں جو بار بار کہہ رہا ہوں, کوئی ایک ایسی برائی نہیں جو باہر کے معاشرے میں ہے ان کے اندر نہیں ہے. تو دوسرا یہ کہ پھر ڈھول یہ بجتا تھا ہر وقت اور ہر جگہ سے یہ بات ہے, ہم میں ایسے ہیں, ہم میں احمدی ایسے ہیں, ہم میں ایسے ہیں, ہم احمدی ایسے ہیں. لیکن مجھے وہ فرق نہیں نظر آ رہا تھا. یہ چیز مجھے مجبور کر رہی تھی کہ ہم جہاں رہتے ہیں ہم لوگوں کی مخالفت برداشت کرتے ہیں اور طرح طرح کی ہم نے کی ہیں تکلیفیں برداشت کی ہیں اس کلٹ میں رہتے ہوئے اس وجہ سے. تو سوچنے پہ یہ مجبور ہوا کہ وہ تکلیفیں ہم کیوں برداشت کر رہے ہیں, وہ کس لیے کر رہے ہیں. پھر یوں ہوا کہ یہ 2007 کی تقریباً بات ہے, ہم جہاں رہتے تھے وہاں پہ پھر
ہمیں مخالفت کی وجہ سے یا کچھ اور یہ جماعتی ہی عداوتیں کہہ لیں اس کی وجہ سے، تو وہ مکان چھوڑنے کا ہم نے فیصلہ کیا، ہم اسے سیل کر دیتے ہیں، بیچ کے ہم یہاں سے کہیں چلے جاتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ وہ کسی نے جا کے صدر محلہ کو بتا دیا کہ جی وہ مکان بیچ رہے ہیں، تو صدر محلہ نے مجھے اگلے دن پیغام بھیجا، جی عصر کی نماز پہ میری آ کے بات سنیں۔ آپ بات سنی ان کی، جا کے انہوں نے میرے اوپر ایک فرمان جاری کیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ اپنا مکان کی فی غیر عمدی کو نہیں بیچیں گے۔ میں نے ان کا یہ فرمان سنا اور صدق دل سے میں نے یہی سوچا کہ ہاں جی مجھے اطاعت ہی کرنی چاہیے، جو کیونکہ وہ خلیفہ رابع کا ایک خطبہ سنا ہوا تھا کہ میرے عہدے داروں کی ایسے ہی عزت کریں جیسے آپ میری کرتے ہیں، اور ایسے ہی ان کا حکم مانیں جیسے میرا مانتے ہیں۔ تو میں وہی سوچ کے میں نے یہی فیصلہ کیا کہ بالکل جی ہمیں ان کی اطاعت کرنی چاہیے، جو یہ کہتے ہیں وہی کرنا ہے۔ اب ہوا یہ تھا کہ کہیں بھٹو کے دور میں یہی ان کا جو لیز کی جگہ تھی روا سارا، تو اس کا یہی سائیڈ جس طرف ہم رہتے تھے ایک سائیڈ پہ، تو وہاں پہ 50 ایکڑ زمین پہ ایک مسلم کالونی آباد کی گئی، بنائی گئی، وہ جیسے بھی وہ قانونی چیزیں ہیں جیسے بھی ہوئی وہ بن گئی۔ تو 2007 تک یا 2005 تک یوں کہہ لیں کہ وہاں پہ کافی بڑی آبادی مسلم لوگوں کی آباد ہو چکی تھی۔ تو اس میں سے جب اگر مجھے یا میرے گھر والوں کو، میری بہنوں کو اگر دارالنصر شرقی کی تجنید میں وہاں جانا ہوتا تھا نا، جلسے اجلاسوں پہ، کلاس پہ، مسجد پہ، تو وہ اس ساری آبادی سے گزر کے جانا ہوتا تھا۔ تو پھر ایک خاص گیٹ اپ برقعے پہنے ہوتے تو دور سے پتہ چل جاتا جی کہ یہ جماعت کے لوگ ہیں۔ تو ہم نے بڑی طرح کی تکلیفیں یہاں برداشت کی ہیں۔ تکلیف صرف یہ نہیں ہوتی کہ آپ کو کوئی پتھر مار دے یا تھپڑ مار دے تو آپ کو درد ہونا ہے، تکلیف یہ ہوتی جو ذہنی